رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ مجھے لکھ کر بتا دیں آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ جو ہماری ریمیننگ آیات تھیں وہ ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ، اور مزید بھی آگے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 34 سے شروع کریں گے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن وَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت کرنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں مرد عورتوں پر حاکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم پر جو ہے وہ ایک درجہ فضیلت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ عمل کے مقابلے میں، یعنی کہ عمل جب ہم کرتے ہیں تو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے تھے نا کہ وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَىٰ، کہ مرد ہو کہ عورت ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم جس نے بھی کوئی اچھا عمل کیا ہوگا ہم اس کا اچھا بدلہ دیں گے۔ تو عمل کے اور جزا کے حساب سے مرد عورتوں میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی بھید نہیں ہے، لیکن مرد اور عورتوں میں کیا چیز جو ہے، اب دیکھیں اگر ایک گھر ہے، اگر ایک گھر میں دو سربراہ ہو جائیں اور دونوں ہی اپنی بات پہ اڑ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکے گا، گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس لیے کسی ایک ہی کو جو ہے وہ حاکم بنایا گیا۔ اسی طرح اگر باس ہے، کوئی کسی کمپنی کا باس ہے اور وہاں پر 2-3 باسز ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ سب اپنی اپنی منوانا شروع کر دیں گے، اسی لیے ہیڈ پوزیشن پہ کسی ایک ہی کو رکھا جائے گا تاکہ اختلافات کے چانسز کم سے کم ہوں۔ دوسری بات، مردوں کو یہاں پر محکوم نہیں بنایا گیا، حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیکن یہ کہ عورتوں کو محکوم کر دیا، بلکہ عورت کو وزیر کی سی حیثیت حاصل ہے، اور اس مطلب سارے آرڈرز جو بھی ہوں گے، اور اس میں ابھی ہم اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں سورۃ البقرہ میں ہم ایک تمہید پڑھ کر آئے تھے، اور وہ کیا تھی کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح کی ان پہ ذمہ داریاں ہیں، یعنی کہ دونوں چیزیں برابر ہیں، ان کے حقوق و فرائض جو ہیں وہ ان کے حساب سے برابر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کا ایک درجہ جو ہے وہ ان کے اوپر فوقیت رکھتے ہیں، مطلب ایک درجہ اوپر ہے۔ یہ ایک تمہید تھی یہ بتانے کے لیے کہ مردوں کا ایک درجہ جو ہے وہ اوپر ہے، یعنی کہ تھوڑا سا ایک مائنڈ پریپیئر کرنے کے لیے۔ اور پھر آگے جو ہے پھر اس بات کو مزید آگے بتایا گیا یہاں اس صورت میں کہ خاندان کا سربراہ بنایا گیا مرد کو۔ اب آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت ہے، کوئی جو ہے کوئی ایک فیصلہ ہے کسی بات میں، اور دونوں جو ہے وہ اس میں باہم مشورے سے کوئی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کچھ اور مشورہ دے رہی ہے اور مرد کچھ اور کہہ رہا ہے، اب دونوں الگ الگ بات کر رہے ہیں تو کوئی ایک بات ہی مانی جائے گی نا، کس کی بات مانی جائے گی؟ جو لیڈ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کو ایک طرح سے ایک لیڈر کی سی حیثیت حاصل ہے۔ کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کی ایفرٹس زیادہ ہے، ایفرٹس اس حوالے سے کہ وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے، وہ
آپ دیکھیں کہ مرد جو ہے وہ زیادہ مشقتیں برداشت کرتا ہے باہر کی بنسبت عورتیں. عورت خود اگر اپنے اوپر مشقتیں ڈالے اور گھر سے باہر نکل کے میں نے کمانا ہے اور میں نے بھی یہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے اور سب نے، وہ تو الگ بات ہے. لیکن اگر آپ شریعت کے حساب سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو رانی بنایا، شہزادی بنایا کہ تم گھر میں رہو، تمہیں وہ کما کے لا کے دے گا، تمہارے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، تمہیں صرف ہر طرف سے حصہ ملے گا، تمہیں صرف جو ہے وہ گھر مینیج کرنا ہے، اپنی اولاد کو دیکھنا ہے، اولاد کی تربیت کرو، اس کو بہترین مرد بناؤ، اس کو بہترین انسان بناؤ، اس کو بہترین مومن بناؤ، تمہارے لیے اسی میں اجر ہے. تو اس کو پڑھتے ہیں کہ خاندان کا سربراہ مرد ہے، عورت نہیں. عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے. یوں تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، گھر کے اندر مرد بھی یہ چاہتا ہے اور عورت بھی. لیکن آخر کار کس کی بات مانے جائے گی؟ یا تو دونوں باہم رضامندی سے کسی ایک مسئلے پر متفق ہو جائیں. بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے یا اپیل سے کسی بات پر قائل کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قائل نہ کر سکے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ مرد کی. اور اس بات پر عورت کو اپنی رائے مسترد ہونے کا جو صدمہ پہنچے گا، اس صدمے کا اثر کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت میں نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے. کون سا نسیان کا مادہ؟ بھولنے کا. اور اسی وجہ سے گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر قرار دی گئی. اس میں عورتوں کا کوئی لیول کم نہیں کر دیا گیا، بلکہ عورتیں جن تکالیف سے اور جن مینٹل ٹراما سے گزرتی رہتی ہیں، کیونکہ ایموشنل ہوتی ہیں نا، اور اگر وہ ایموشنز وہ ہمیشہ یاد رکھیں گی تو کیا ہوگا؟ پھر وہ ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اندر یہ چیز زیادہ رکھی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پیچھے کی چیزیں وہ بھولتی جاتی ہیں. تو ان تضل، یہ ہم سورۃ بقرہ کی آیت میں پڑھ کے آئے تھے نا، کہ جب آیت دین ہم نے پڑھی تھی تو اس میں ہم نے پڑھا کہ ان تضل احداہما، اگر کوئی ایک بندی بھول جائے، 2 گواہوں میں سے ایک عورت بھول جائے، فتذکرا، تو اسے یاد کرا دے، احداہما الاخری، اس کی دوسری والی. آگے دیکھیں یہاں پر جو سٹارٹ آیت ہماری ہوئی ہے وہ ہوئی ہے للرجالی قوامون. تو قامہ یقومو کے ساتھ جو ہے وہ کیا آیا ہے؟ علا کا صلہ آیا ہے، جو الرجالی قوامون علی النساء. تو اللہ جب اس کے اوپر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آگے نگران بن کر کھڑا ہو گیا ہے. تم پر مصیبتیں یعنی کہ عورتوں، یعنی تمام مصیبتیں عورت تک ان سے فلٹر ہو کر آتی ہیں، ڈائریکٹ نہیں آتی. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ وہ قوام اس لیے نہیں کہ وہ تم پہ حکومت کرے، تم پہ ظلم کرے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ تمہارے آگے کھڑا ہو جائے کہ کوئی بھی مصیبت مشکل آئے تو اس کو پہنچے، تم کو نہ پہنچے، تم اس کے پیچھے چھپ جاؤ. اور اس زمن میں اگر مرد اپنے اختیارات پہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور عورت پر ظلم کرتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے یہاں اس کی بہت سخت پکڑ ہوگی. فوراً اس بات پہ کچھ عورتیں جن کا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوگا وہ فوراً افینڈ ہوگی اس بات پر کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہر کوئی بندہ کرتا. تو جو نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا. مرد کی فضیلت ان کی ان صفات کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے، یعنی کہ جسمانی قوت، مضبوط اعصابی ذہنی صلاحیتیں اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے. ایک تو وہ مہر ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نان نفقہ کی ذمہ داری جو ان کے اوپر ہوتی ہے وہ. اب دیکھیں بیوی کا کردار کیسا ہونا چاہیے آیت کے حساب سے کہ فالصالحات قانتات، کہ جو نیک عورتیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ فالصالحات، نیک عورتیں وہ ہوں گی جو عاجز ہوں گی. قانتات کا ورڈ جو ہے نا قنوت سے ہے، قاف نون تا، قنوت. قنوت کا معنی دعائے قنوت بھی کہتے ہیں نا. تو دعائے قنوت میں ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ عاجزی ہوتی ہے اور اکڑ نہیں ہوتی. پھر دھیمے مزاج کی ہوتی ہیں وہ جو قانتاتن ہوتی ہیں، ان کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ وہ دھیمے مزاج کی ہوتی ہیں، اکڑنے والیاں نہیں ہوتی ہیں، بہت ڈومیننٹ نہیں ہوتی، اور اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی اطاعت کی حدود کے اندر شوہر کی اطاعت کرتی ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ کی اطاعت کو توڑ کر جو ہے وہ شوہر کی اطاعت میں لگ جائیں، ایسا بھی نہیں ہے. پھر حفاظت کرنے والیاں، کیا مطلب ہوا حفاظت؟ حافظات للغیبی آ رہا ہے نا، تو حافظات کا کیا معنی ہے کہ سب سے پہلے ازدواجی تعلقات کے رازوں کی حفاظت.
یہ جو بیڈ روم کی باتیں ہوتی ہیں یہ آپ اپنے کسی سے نہیں کر سکتے، آپ اپنی ماں سے نہیں کر سکتے، اپنی بہن سے نہیں کر سکتے، اپنے دوستوں سے نہیں کر سکتے. یہ باتیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. بہت عادت ہوتی ہے کچھ عورتوں کی جس طرح بہت زیادہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا، یہ فحش گوئی میں آتی ہے. اور ہم نے پڑھا کہ فحش گوئی بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، کیونکہ اس کا گناہ جو ہے وہ دوسروں پہ پڑتا ہے. پھر شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت. آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے اگر جب کسی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، فرض کریں کہ الگ الگ گھر میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی نہیں ہے، تو شوہر صبح کام پہ، اگلے دن جیسے یا کچھ عرصے کے بعد وہ کام پہ چلا گیا، تو وہ اپنا پورا گھر، اپنی چیزیں، سب کچھ بیوی کے حوالے کر کے چلا گیا. اب پیچھے اگر بیوی جو ہے وہ حفاظت کرنے والی نہ ہو، یا تو ایک یہ تو یہ کہ آپ لاپرواہ سی ہو، چیزیں توڑتے پھوڑتے رہیں، بچے خراب کر دیں بعد میں، یا پھر جو ہے وہ خود ہی حفاظت کرنے والی، مطلب وہ نہ ہو ادھر ادھر گر رہی ہیں، ماسی میڈ آئی، کام کرنے والی آئی، یہاں وہاں گرا دیا، کسی نے چوری کر لی، اس کو دھیان ہی نہیں ہے. تو اس کا سارا ذمہ داری کس کی ہے؟ گھر میں رہنے والی عورت کی نا. مرد تو چلا گیا آفس. تو شوہر کی غیر موجودگی میں جو سارا اس کا مال ہوتا ہے، وہ اکثر شوہر جو ہوتے ہیں وہ اپنی سیونگز اپنی وائف کے پاس رکھواتے ہیں، تو اس میں سے وہ خرچ کرتی رہے، اور پھر وہ جب وہ مانگے کہ مجھے چاہیے، کہاں ہے پیسے، تو وہ اس کے پاس ہیں ہی نہیں. تو یہ جو ساری سچویشنز ہیں، یہ سارا دیکھیں شوہر ٹرسٹ کرتے ہیں مال کے حوالے سے بھی، اور اپنی تمام پراپرٹیز جو بھی چیز ہوتی ہے وہ عورتوں کے اوپر. اپنی عصمت اور عزت، اپنی عصمت اور عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں. وہ جو اچھی عورتیں، نیک عورتیں ہوتی ہیں، وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ چھپے دوست بنانے والی نہیں ہوں گی. تو اچھی عورتوں کی صفت یہاں پر آ رہی ہے کہ وہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، کیونکہ وہ شوہر کے قلعے میں ہے نا، محسنات ہے نا، وہ شوہر کی قلعے کے اندر بند ہے. تو اب اس خاندانی نظام کے قلعے کے اندر وہ ایک رانی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس رانی کی ایک ڈگنیٹی ہے، ایک گریس ہے جس کو وہ مینٹین کریں گی، اور شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ہر کسی کے سامنے جو ہے وہ شوہر کی برائیاں شروع کر دیں، اپنی اماں کے سامنے شروع کر دیں، اپنی بہن کے سامنے شروع کر دیں. آپ کو ایک بات بتاؤں، شادی کے بعد یہ آپ اپنی جو مائیں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو یہ بات ضرور بتائیں، اور جو بیٹیاں ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، تو وہی بات اپنے پلے سے باندھ لیں کہ آپ کے شوہر کے ساتھ ہی آپ کی عزت ہوتی ہے. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کی عزت ہوتی ہے. اگر آپ اپنے شوہر کی کوئی برائی اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے باپ کو بتاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل سے آپ کے شوہر کی عزت ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ جو ہیں وہ اپنے شوہر سے واپس ویسے ہی صحیح ہو جاتی ہے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ یہاں لڑائی ہوئی، وہاں اس نے ہنس کے بات کی، پھر دوبارہ دوستی ہو گئی، بات ختم ہو گئی. ہم ہنس بول کے بات ختم کر دیتے ہیں، لیکن ماں باپ بہن بھائی کے دل سے یہ بات نہیں جاتی کہ میری بہن کے ساتھ یا میری بیٹی کے ساتھ اس نے ایسا کیا. وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے یہ بات، اور ہمیشہ جب بھی وہ اس کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں ہمیشہ وہ بات کھٹکے گی، اور اس کی عزت کم ہوگی. تو اس الٹیمیٹلی آپ کی عزت، یہ وائس ورثہ ہے کہ شوہر کی عزت اور آپ کی عزت ساتھ ساتھ چلے گی. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھر کے معاملات کو اپنے تک رکھیں، اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کریں، اپنے شوہر کی بیڈ روم کی باتیں، اس کے علاوہ اس کے مزاج کی باتیں، اس کی اور دوسری جو نجی باتیں ہیں ان کا خیال کریں. کیونکہ اللہ نے ان کے حقوق کی اتنی حفاظت کی ہے نا، مرد کو ان کا، یعنی کہ ہم عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگران بنایا ہے اور انہیں ذمہ دار بنایا ہے. تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے نا کہ ہم پے آف کریں، پے بیک کریں. تو یہ ہے پے بیک کہ ہم بہترین بیوی، اب بہترین جو ہے وہ اللہ کی بندی بن کے اللہ کو بھی ہم نے جواب دینا ہے نا، کہ اللہ نے ہمیں اتنا نعمت دی تو ہم اس نعمت کا کیا پے آف کرتے ہیں، کیا پے بیک کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے، اگر شوہر میں کوئی برائی ہے، شوہر میں کچھ غصے کا تیز ہے، کوئی اور مسئلے مسائل جو بھی ایکس وائی زیڈ ہوتے ہیں، تو دیکھیں شروع میں تو ہم نے آپ کو بتایا کہ بات آپ کی کیا ہوگی کہ آپ پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، تھوڑا صبر، تھوڑا برداشت، اس سب چیزوں سے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ہی حالت جو ہے وہ نہیں ہے، ناقابل برداشت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے علیحدگی کا راستہ بھی رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی جو ہے وہ بالکل ہی گزارے لائق نہ ہو اور اس کے ساتھ ہی زندگی گزارے چلے جائے، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن
ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی پہلی ہی اسٹیج پر آپ یہ سوچیں گے نہیں بس گھر توڑ دیں، نہیں، گھر نہیں توڑنا ہے۔ شوہر جو بیوی پر مال خرچ کرتا ہے وہ کون کون سی کیٹیگریز میں ہوتا ہے؟ جیسے مہر ادا ہوتا ہے، نفقہ ادا ہوتا ہے۔ اچھا، اپنے سوال آپ لوگ لکھتے جائیے کیونکہ پھر آپ بھول جاتے ہیں، آپ لوگ اپنے پاس لکھتے جائیے، میں انشاءاللہ اینڈ پہ لے لوں گی، اور سوال آپ کے پریسائز ہونے چاہیے کیونکہ آخر میں ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے۔ علاج معالجے میں خرچ کرتا ہے، پھر سیر و تفریح، آپ کو گھر سے باہر آؤٹنگ لے کے جانا، گھر سے باہر کھانا کھلانا، یہ سب چیزوں پہ یہ سب مال کون خرچ کر رہا ہوتا ہے؟ آپ کے شوہر۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ان کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہم ان کی عزت کریں اور ان کی پیٹھ پیچھے ان کی عزت کی حفاظت کریں۔ اب اگر مرد اپنی بیوی کی سرکشی دیکھے، اب اگر یہ سب کرنے کے باوجود بیوی جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانتی، سرکشی کا کیا مطلب ہے کہ بدتمیزی کرتی ہے، کرتی ہے، ضد کرتی ہے، بحث کرتی ہے ہر بات میں، کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تو کیا کرے؟ تو وہ پیار سے سمجھائے۔ یہاں پہ بدکاری کا ذکر نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ بدکاری کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، وہ نارمل جو مزاج کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپس میں بن نہیں رہی اس حوالے سے، اور بننے میں جو ہے وہ زیادہ کردار جو ہے اگر عورت کا زیادہ ہو رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ نہیں سمجھ رہی بات، تو سمجھائے کس طرح؟ مرد کو کہا جا رہا ہے کہ تم سمجھاؤ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ عورت جذباتی زیادہ ہوتی ہے، تو عورت موسٹلی جو ہے وہ عورتوں کی جذباتیت کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں، تو مرد تھوڑا زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اس حوالے سے، تو اس وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے لیڈ کرو، نصیحت کرو، اسے پیار سے سمجھاؤ، پیار سے نہیں مانے تو ناراضگی اور بے رخی سے تھوڑا سا کہ بات کرنا بند کر دو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کا ناراض رویہ بہت بھاری ہوتا ہے، اگر وہ یہ بات اتنے بھاری چیز پر بھی آپ دیکھیں، اگر آپ کے شوہر آپ سے بات کرنا بند کر دیں اور سوچے صرف تصور کریں کہ اگر وہ آپ سے ناراض ہوں اور آپ کو اگنور کر کے بیٹھ جائیں، اور ایک دن 2 دن، میں پتہ نہیں، میں تو ایک دن بھی نہ برداشت کر سکوں، لیکن یہ ہے کہ کچھ 1 دن 2 دن اس طرح سے گزر جاتے ہیں آپ نہیں برداشت کر سکتے۔ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کہیں گے کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں بات کر رہے آپ مجھ سے؟ تو اگر وہ پھر بھی نہ مانے، اگر اتنی زیادہ اور کوئی ایکسٹریم کی کوئی ضدی عورت ہے تو اور نہیں مانے، تو پھر کیا کرو؟ بستر الگ کر لو، کمرے الگ، بستر الگ کر لو، اپنا وہ تکیہ اٹھائے اور نکل لے کہیں اور جا کے لیٹ جائے۔ اب یہ زیادہ ایک اور انسلٹ کی بات ہے، یہ انتہائی حد ہے، یہ اس سے عورت بہت انسلٹ ہوتی ہے، آفینڈ ہوتی ہے کہ آپ میرے ساتھ سونا بھی نہیں پسند کریں گے۔ اگر اب یہ بھی نہ مانے، یہ مطلب آپ دیکھیں اتنی ساری چیزوں کے بعد، پہلے پیار سے سمجھائے، نصیحت کرے، تھوڑی بے رخی دکھائے، نہیں مان رہی، تھوڑا ناراض ہو جائے، پھر بھی نہیں مان رہی، اب جو ہے وہ تیسرا حل کی بستر الگ کر لے، ابھی بھی نہیں مان رہی، دیکھیے یہ تو چوتھی حد پہ کیا کہا کہ اسے مارو۔ لیکن مارنا بھی کیا ہے؟ مارنا کے لفظ جو ہے وہ انتہائی حد پر ہے، یعنی گھر بچانا ہے کہ اب اسے تھوڑا سا تنبیہ کرو کہ بالکل ہی بچوں جیسا بیہیو کر رہی ہو، تھوڑا کچھ تو مطلب ہوش کے ناخن لو۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مسواک کی چھڑی سے مارو۔ مسواک کی چھڑی کبھی دیکھی؟ مسواک دیکھی ہے کبھی؟ بہت باریک سی لکڑی ہوتی ہے، وہ شاخ ہوتی ہے درخت کی، بہت باریک سی ہوتی ہے، اس سے جیسے بالکل پینسل کی طرح۔ پینسل سے اگر کوئی کسی کو ہلکا سا مارے تو اتنا زیادہ لگتا تو نہیں ہے، زور سے بھی مارے تو بہت زور سے چوٹ نہیں لگتی ہے۔ تو مسواک کی چھڑی سے مارو، یا ایسے مارو کہ نشان نہ پڑے، اور منہ پہ مت مارو۔ منہ پہ کیوں نہ مارو؟ دیکھیں منہ پہ تو نا بچے کو بھی نہیں مارنا چاہیے، اور خواتین کی ماؤں کی عادت ہوتی ہے چٹاخ سے منہ پہ تھپڑ مار دیتی ہیں، کوئی بھی بات میں کچھ نہیں سمجھ آ رہا تو فوراً ایک دم سے مار دیا۔ یہ جو چیز ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ کہ دیکھیں جو منہ پہ مار کھاتا ہے نا اس کے دل سے شرم ختم ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ سامنے والے کی عزت بالکل نہیں کرتا، جو اسے مار رہا ہوتا ہے نا اس کے لیے عزت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ آپ سے فائٹ بیک نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں بھی کمزور ہوں، میں نہیں کر سکتا، لیکن وہ اس چیز کو محاذ بنا لے گا دل میں کہ اس شخص نے مجھے مارا ہے۔ اور کیونکہ آپ دیکھیں فیس جو ہوتا ہے نا یہ انسان کی عزت کا سمبل ہوتا ہے، انسان کا چہرہ جو ہے وہ انسان کی عزت کا، انسان کی ڈگنیٹی کا سمبل ہوتا ہے، اس کے اوپر کبھی نہیں ماننا چاہیے کسی کو بھی۔ اب کیونکہ عورت مرد سے کمزور ہے اس لیے اس کو اسپیشلی اس کی انسٹرکشن دی گئی کہ چہرے پہ نہیں مارنا، اور پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، اور اگر چلو اس حد پر آ کر وہ تمہاری بات مان لیں، اچھا چلو ٹھیک ہے، تو اب یہ نہیں کہ اب تمہارا ایک دفعہ ہاتھ کھل گیا اب تم ہر دفعہ پہلا ہی ہر بار یہ کرو کہ تم مار کے کہ ہاں لاتوں کے بھوت ہیں یہ، تو تم اتنے ساری میں اب کیا اسٹیپ بائی اسٹیپ پہنچوں، میں پہلی دفعہ میں ہی جو ہے وہ اس کو مار لگا دوں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو اگر وہ پھر اطاعت کرنے لگ جائیں تو پھر مارنے کا بہانہ نہ ڈھونڈو۔ تو اب اس چیز سے آپ افینڈ نہ ہو، یہ آخری حد ہے، اور یہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کوئی ضدی بچہ ہوتا ہے
اس کا بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اب یہ مانتا نہیں ہے تو اس کو یہ کاٹ پٹائی لگانی پڑے گی اب. تو وہ یہ اب بالکل آخری حد پہ آ گئی ہے یہ بات, اور یہ بھی اسی وجہ سے کہ جذباتیت کی وجہ سے. بچہ بھی تو ایک دم ایموشنل ہو کے بالکل ہی بے سمجھ ہوتا ہے نا بچہ, تو انسان جو ایموشنل ہوتا ہے زیادہ اور زیادہ ایموشنز میں بہ جاتا ہے وہ بھی بے سمجھ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ صرف ابھی پہلے صرف عورت کی بات ہو رہی تھی, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد بھی بے سمجھ ہو جاتا ہے. اب دونوں بے سمجھ ہو گئے, اب کیا کریں؟ تو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا, اب اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف زیادہ بڑھ گیا ہے, تو کیا کرو, ایک منصف اس کے مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو. اور اگر وہ دونوں یہ بات چاہیں گے, اگر وہ دونوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور وہ دونوں چاہیں گے کہ درمیان میں موافقت ہو, اصلاح کرنا چاہیں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں صلح کروا دے گا, موافقت پیدا کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے, خوب خبر رکھنے والا ہے. یعنی یہ تیسرے فریق کی انوالومنٹ بھی آپ دیکھیں کہ یہ آخری مرحلہ ہے. یہ نہیں کہ اگر پہلی ہی رات جو ہے وہ کوئی بات ہوئی, میاں نے جو ہے وہ منہ دکھائی نہیں دی, تو فوراً ہی جو ہے وہ حکم بیٹھ گئے دونوں فیملیز میں سے ثالث بیٹھ گئے کہ بھائی میری بیٹی کی تو حق تلفی ہو گئی, منہ دکھائی نہیں ملی. تو ایسا نہیں کرنا ہے. یہ آخری مرحلہ ہے کہ پہلے میاں بیوی آپس میں اس بات کو سلجھا لیں, پہلے میاں بیوی آپس میں اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کر لیں. اگر نہیں ہو پاتا, بہت ٹائم گزر رہا ہے, نہیں ہو پا رہا, دونوں ہی اگر اکڑ گئے ہیں اور معاملات حل نہیں ہو رہے ہیں, تو پھر حکم کی ضرورت ہوگی. صحیح ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کی خواہش تو ہوتی ہے کہ معاملات درست ہو جائیں, لیکن دونوں ہی اپنی انا کی وجہ سے نہیں بات کر رہے ہیں, کچھ ایسی بات ہو گئی ہے. تو اب اس انا کو توڑنے گئے, میں نہیں کروں گا, وہ بھی یہ سوچتی ہے میں کیوں جھکوں. تو پھر ایسی صورت میں دونوں خاندانوں میں سے کوئی ایک ثالث بن جائے اور مل بیٹھ کر کوئی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. تو یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جب عموماً جو دیکھا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے, فوراً جو ہے وہ اماں کو فون پہنچا دیا. اسی طرح لڑکے بھی کرتے ہیں, صرف لڑکیوں کی کیوں بات کروں میں, لڑکے بھی کرتے ہیں کہ اماں کو فوراً جا کے وہ باہر نکل کے اماں کو بتا رہے ہیں, ابا کو بتا رہے ہیں کہ بیوی نے ایسا کیا, وہ شکایتیں اس کی لگ رہی ہیں, ادھر بیوی اپنی بیاں کی شکایتیں لگا رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ دونوں ماں باپ جو ہیں وہ جو ہے وہ پھر آپس میں لڑ پڑ رہے ہیں, اور اس طرح سے معاملات اور مزید خراب سے خراب تر ہوتے جاتے ہیں. اور پھر کیا اللہ نہ کرے جب طلاقوں کا معاملہ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں کس قدر جو ہے وہ ایک تماشا بنتا ہے, عورت کا بھی اور مرد کا بھی, دونوں دلہا دلہن دونوں کا ہی جو ہے وہ تماشا بن جاتا ہے. اور کیا تماشا ہوتا ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے, آپ لڑکی والوں سے پوچھیں گے وہ لڑکے والوں کو بلیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے, لڑکے والے سے پوچھیں گے تو وہ لڑکی والوں کو بلیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں. اسے سلجھانے کے لیے کسی سمجھدار انسان کو درمیان میں ہونا چاہیے. اور جو ہم نے پہلی آیت ہم نے سورہ نساء کی شروع کی تھی نا, کہ تقویٰ, اگر تقویٰ ہوگا تو انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال کرے گا, اور وہ اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر دست درازی اور زبان درازی نہیں کرے گا. اسے اللہ کا خوف ہوگا کہ نہیں میری پکڑ ہوگی اگر میں کچھ بھی غلط بولوں, میں کچھ اور بڑھا چڑھا کے, کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کا اتنا بڑا رائی کا پہاڑ بنا کے لوگ آگے بتاتے ہیں. اب آپ دیکھیں, اگر میں کوئی چھوٹی سی بات ہوگی آپ آگے جو ہے وہ اپنی بہن کو بتائیں, اپنی ماں کو بتائیں, تو کیا ہوتا ہے وہ آگے سے اور کہتے ہیں اچھا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا, چھوٹی سی بات بہت بڑی بن جاتی ہے. اور آپ کے دل میں بھی ایسا آتا ہے کہ واقعی میرے ساتھ تو بہت برا ہو گیا, اور آپ جو ہے وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں نا خود سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے کی اس میں دیکھیں. کیا آواز سب کے پاس کٹ رہی ہے؟ پلیز چیک کر لیجئے. آیت نمبر 36, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے اسی قسم کا ایک پیراگراف جیسی ہم نے آیت پڑھی تھی, جس کے اندر احکامات کی لسٹ تھی, اور وہ کیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اب یہاں پہ مومنین کو یہ بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو. اللہ کی عبادت, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور ماں باپ کے ساتھ. اور یہاں پر یہ سب سے پہلا حق ہے نا اللہ تعالیٰ کا.
اور اسی کو ہی ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں، پھر آگے ہم اس کو دیکھیں گے کہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ کا ہے اور اسی کی بندگی اور پرستش کا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ زاریات میں آتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات میں کسی اور کو اس کے برابر یا حصے دار سمجھنا، اور شرک کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آپ دیکھیں ہر چیز میں، ذات میں شرک کیا ہوگا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو کہنا کہ کسی اور نے مجھے تخلیق کیا ہے۔ صفات میں شرک کا کیا ہوتا ہے کہ رزق کسی کو رازق کہہ دینا، کسی کو داتا کہہ دینا، کسی کو جو ہے وہ اولاد دینے والا کہہ دینا، یہ اللہ کی صفات میں، اختیارات میں جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک کی بے پناہ اقسام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو شرک سے بچانا۔ انبیاء یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ نبی جیسے ہی انسان جو ہیں وہ کبھی کیا شرک کر سکتے ہیں؟ جب وہ اپنے لیے اس چیز کی دعا مانگے تو ہمیں تو بہت زیادہ اس چیز کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، کیونکہ ہمیں کبھی کبھی اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ شرک کے بارے میں حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ شرک کبھی کبھی دل میں ایسے صلاحیت کرتا ہے جیسے کالی اندھیری رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چوٹی چل رہی ہو، جو کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلے گی۔ آپ سوچیں تو ایسے صلاحیت کر جاتا ہے، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت توحید پرست ہیں، اور پتہ چلا اللہ نہ کرے، تو اس چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے بندے پر حق ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں۔ آپ دیکھیں نا کتنا کہ اللہ کا حق ہے اس بات پہ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، تو شکرانے میں کم از کم اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی توحید پر اقرار کریں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر اس پہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم جانتے ہو کہ پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے کہ اگر وہ ایسا ہی کریں، یعنی توحید پر ہوں؟ تو فرمایا کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے گا۔ کہا ہے نا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا اور وہ شرک نہ کرتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو دین کی بنیاد ہی توحید ہے، اور اسی سبب کے لیے تو پیغمبر بھیجے گا اور انسان کی ہدایت کا سامان کیا گیا، تو بنیاد ہی توحید ہے۔ پھر آگے دیکھیں والدین پر احسان، آیت کا اگلا حصہ والدین پر احسان۔ اپنے محسن کی نافرمانی نہ کرو۔ اب دیکھیں سب سے فوراً ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فوراً حق کے بعد ماں باپ کا حق آ گیا۔ آپ دنیا میں آئے اپنے ماں باپ کی وجہ سے، تو اپنے محسن کی نافرمانی نہ کرو، خصوصاً ماں کی، کیونکہ ماں کا حق ماں باپ سے بہر طور زیادہ ہے، تین درجے زیادہ ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا اس نے تو یہی کہا تیری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد تو کہتے کہ تیری ماں، تو 3 دفعہ، اور پھر چوتھی مرتبہ پوچھا اس کے بعد تو کہا کہ تیرا باپ۔ تو 3 دفعہ۔ کیوں؟ ماں جو ہے وہ مشقت پر مشقت اٹھا کر پیدا کرتی ہے، اور آپ دیکھیں آپ میں سے جتنی بھی مائیں ہیں یہ بات بہت بخوبی جانتی ہیں کہ ایک اولاد کو پیدا کرنا کس قدر جوخم کا کام ہے۔ واقعی اس قدر جو شروع سے فرسٹ ٹرائیمسٹر سے لے کے لاسٹ تک، اور پھر جو انسان کی باڈی کے اندر جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پیدا کرنے کا جو مرحلہ ہے ایک دم موت کے منہ سے بالکل واپس آتی ہے، پھر اس کے بعد اس بچے کو سینچنا، ان تکلیفوں کے ساتھ جو ہے اس چھوٹے سے بچے کی ٹیک کیئر کرنا کون کر سکتا ہے؟ آپ سوچیں ماں کے دل میں اللہ نے اتنی محبت ڈالی ہوتی ہے تو وہ یہ کام کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کون کر سکتا ہے کہ وہ تکلیف میں بھی ہو اور بچے کو بھی سنبھال لے؟ تو پھر دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ انسان کا بچہ کتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر اسے جو ہے وہ ٹیک کیئر نہ کیا جائے تو وہ تو مر جائے گا۔ اور اگر ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر یہی احسان بہت ہے کہ وہ ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں پیدا کر کے جو ہے وہ اس لیول تک لے آئے کہ ہم بچ گئے، کیونکہ انسان جو چھوٹا ہوتا ہے وہ نہ دیکھ پاتا ہے، نہ وہ بول پاتا ہے، نہ وہ چل پاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا۔ آپ وہ چھوٹا بچہ دیکھ بھی نہیں پاتا ہے، اس کو نظر بھی نہیں آتا ہے کچھ، اسے خوشبو محسوس کرتا ہے۔ تو اس وقت سے لے کے 3 سال کی عمر تک جو محنت ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر کر دی نا، اس کے بعد جو بھی شکایتیں ہمیں اپنے ماں باپ سے رہی ہوں، ہم ان 3 سالوں کا بھی یا 2 سالوں کا بھی حساب نہیں کر سکتے۔
تو وہ جو ایک 2 سال کا وہ جو مرحلہ ہے جس میں راتیں جاگنا اور وہ سارا کچھ، وہی احسان بہت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی آپ دیکھیں ماں کتنی مشکل سے کروٹیں لیتی ہے اور کتنی تکلیفیں سہتی ہے، اور پھر تمہیں پروان چڑھانے میں بھی محنت کی۔ ان کی ضروریات کو پورا کرنا اولاد کا فرض ہے۔ والدین میں ماں باپ کے علاوہ دادا دادی نانا نانی بھی شامل ہیں، رضائی ماں بھی شامل ہے اگرچہ اس کا درجہ کم ہے، اور باقی رشتہ دار جو ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں جیسے خالہ چچا وغیرہ، ان کی بھی تعظیم اور ادب ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ روحانی ماں باپ یعنی کہ استاد، ان سب کی تعظیم بھی بہت ضروری ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمارے بچپن میں ہم نے یہ سنا تھا کہ جو با ادب ہوتا ہے نا اس کا نصیب بھی اچھا ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے اس کا نصیب اچھا نہیں ہوتا۔ مجھے اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ سمجھ اس طرح آتی ہے کہ جب آپ ادب کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ دعائیں سمیٹتے ہیں۔ جب آپ ماں باپ کی ادب کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، تو ان کا دل خوش ہوتا ہے، بھلے وہ منہ سے نہ کہیں، ان کا دل دعائیں دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ان بڑوں کا ادب کر رہے ہیں، خالہ چاچا ماموں، اس کے علاوہ اپنے استادوں کا، تو جن کے بھی دل خوش ہوتے ہیں، جب ان کے دل خوش ہوتے ہیں تو آپ کے نصیب بدل جاتے ہیں۔ تو آگے دیکھیں، احسان کا لفظ جو ہے نا وہ حسن سے ہے، اور حسن سے مراد ہوتا ہے خوبصورت معاملہ کرنے والا، حسین معاملہ کرنے والا۔ کوئی چیز حسین ہو اس کو دیکھ کے انسان کتنا حیران ہوتا ہے نا، کتنا ایک دم نمایاں ہو جاتا ہے وہ۔ تو ایسا ہی معاملہ، ایسا معاملہ ہو کہ وہ ایک دم نمایاں ہو جائے۔ والدین پر کیسے احسان کیا جائے گا؟ ان کے اوپر تو ان کے ہم پہ تو ان کے اتنے احسان ہیں، ہم ان پہ کیسے احسان کریں گے؟ ان کے ساتھ کیسا خوبصورت معاملہ کریں گے؟ ہر وہ کام کریں گے جس سے وہ خوش ہو جائیں، ان کے لیے دعا کریں گے، ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں گے۔ اور دیکھیں اولاد اپنی ماں باپ سے کیسے چیخ کر اور کیسے تڑک کر بات کرتی ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، نرمی سے بات کریں، ان کی بات کو کاٹے نہیں۔ ہاں ہمیں سب پتہ ہے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتہ، آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہیں، آپ تو گھر میں رہتی ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے۔ بہت ساری باتیں ہم اس طرح کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کا اتنا ادب، اتنی تعظیم تو ہونی ہی چاہیے کہ ہم ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کو اف تک نہ کہیں۔ اف کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں اگر کسی آپ کے ممی نے کچھ کہا ہے تو آپ ہلکا سا اف اف کہیں گے تو شاید انہیں سنائی بھی نہ دے، انہیں تو شاید سنائی نہ دے، لیکن اللہ سن لیتا ہے، اللہ کو سنائی دے رہا ہے۔ یہ اوف جو ہے یہ باقاعدہ قرآن مجید میں آیا کہ اپنے ماں باپ کو اوف تک نہ کہو۔ یہ اوف کا معنی یہ ہے کہ صرف اوف نہ کہو، مطلب کہ اتنا چھوٹا لفظ جو تم چڑ کر کوئی بات کہو تو وہ بھی نہ کہو جو انہیں سنائی بھی نہ دے رہا ہو، بلکہ ان سے کبھی بھی نہ چڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تم سے نہیں چڑھے، انہوں نے کبھی تمہیں نہیں چڑھا، یعنی چڑھ کے تمہیں نہیں پھینک دیا۔ تمہیں پھینک دیا ہوتا تو آج تم رہتے ہی نہیں یہاں پہ، آج تم ہوتی ہی نہیں۔ ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھو، اکڑ کے مت چلو ان کے ساتھ، ان کے ساتھ چلو تو ان سے آگے مت بڑھو، انہیں آگے بڑھا کے رکھو۔ اگر وہ آہستہ چلتے ہیں تو ان کے پیچھے یا ان کے ساتھ چلو، ان سے آگے آگے مت جاؤ۔ ان کا ادب اسی طرح ہوگا۔ یہی استاد کے ساتھ بھی ہے کہ اگر استاد آپ کا چل رہا ہے تو اس کو آگے جگہ دیں، آپ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس کے پیچھے چلیں، یہ اس کا ادب ہے۔ اسی طرح استاد کی تعظیم اور ادب ہم پر لازم ہے۔ ادب علم کا آدھا درجہ ہے۔ افسوس آج ہم علم تو سیکھ جاتے ہیں لیکن ادب کو اہمیت نہیں دیتے۔ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر ہم سے اخلاقی اقدار یا اخلاقیات ہی چھین لی گئی ہیں۔ پھر رشتہ داروں کے ساتھ یہ آیت کے اندر ہی آ رہا ہے، صحیح ہے، والدین وبالوالدینی، اور پھر وبذی القربیٰ، اور قرابت دار، صلہ رحمی کرو، اپنی رشتہ داریاں نبھاؤ، ان کے ساتھ احسان کرو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کرتے تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسن معاملہ کرو، اپنا فرض ادا کرو، اور اپنے حقوق کو اللہ پہ چھوڑ دو۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ اگر وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا تو پھر میں کیا کروں، اور پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، اور میں اپنے حقوق کا مطالبہ کس سے کروں؟ تو اللہ سے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں اور سے کمپنسیٹ کر کے دے گا، اس بندے سے نہ صحیح، کسی اور سے، کہیں اور سے آپ کا بہت اچھا معاملہ ہوگا، اور آپ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے۔ یتیم کا آیا آگے ذکر، تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم پیچھے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں یتیموں کا معاملہ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خواہ وہ تمہارا رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ اور یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، اگر وہ یتیم ہے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ پھر مسکین وہ ہوتا ہے جو اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہ کر سکے،
کھانا ہے تو کپڑا نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے یا سواری نہیں ہے، محتاج ہے، کماتا ہے لیکن پورا نہیں پڑتا، تو یہ تمام لوگ کون ہیں؟ مسکین، ان کا خیال رکھو۔ پھر پڑوسی، پڑوسی کے تو ویسے ہی آپ کو اتنے حقوق ہیں کہ اگر پڑوسی رشتہ دار بھی ہو، کیونکہ دو باتیں آیت میں آ رہی ہے نا، کہ یا تو پڑوسی رشتہ دار ہو، اور میں دوبارہ دکھا دیتی ہوں آیت کو، یہ دیکھیں، یتیموں سے، رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے، یعنی دونوں، ایک رشتہ دار ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ، اور پہلو کے ساتھی اور راہگیر اور راہ کے مسافر۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نیچے چلتے ہیں، اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں ابھی۔ تو پڑوسی کے ویسے ہی حقوق ہیں، اگر پڑوسی رشتہ دار بھی ہے تو حقوق میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب پڑوسی کے تھوڑے سے حقوق دیکھ لیتے ہیں ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ قسم ہے اللہ کی کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کی برائی کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہیں باتیں۔ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہمارا پڑوسی ہماری کسی بات سے تکلیف میں آ رہا ہے، ہم کسی کے گھر کے آگے، دروازے پہ آگے گاڑی کھڑی کر رہے ہیں، ہم کسی کے گھر کے آگے پانی پھیلا رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں، اپنے کچرے کی بالٹیاں ہم اس کے گھر کے آگے رکھ رہے ہیں، ہمارے جانور جو ہیں وہ ان کا جو ریمپ ہے وہ خراب کر رہے ہیں، یا ہمارے بچے خراب کر رہے ہیں۔ تو ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ اسلام میں پڑوسی کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے کامل مومن ہونے اور نیک و بد ہونے کا معیار بھی اسی کے پڑوسی کو قرار دے دیا۔ چنانچہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیک بن جاؤ۔ تو اس نے عرض کیا مجھے نیک بن جانے کے لیے مجھے کیسے علم ہوگا کہ میں نیک ہو گیا ہوں، یا مجھے نیک بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ تمہیں نیک کہیں تو تم نیک ہو، اور اگر وہ تمہیں برا کہیں تو تم برے ہو۔ یعنی پڑوس میں جو آپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے قریبی لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ تقویٰ کا اصل کہاں پتہ چلے گا؟ تقویٰ کا اصل پتہ چلے گا آپ کی بیوی کے ساتھ، جو آپ کے تعلقات ہیں، آپ کے زوج کے ساتھ، میاں بیوی کا آپس کا، یہ بتائیں گے کہ ان کا اصل میں تقویٰ کیسا ہے۔ یہ آپ کے گواہ ہوں گے، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، اور آپ کے وہ لوگ نہیں جن کے ساتھ آپ تھوڑا سا ٹائم گزارتے ہیں، اصل گواہ یہ لوگ ہوں گے۔ اور اسی طرح آپ کے صحیح پراپر حسن سلوک کے آپ کے قریب کے لوگ، آپ کے پڑوسی، یہ بتائیں گے کہ آپ نیک ہیں یا نہیں۔ نان مسلم پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی جو ہے اچھا سلوک ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے اچھے سلوک سے وہ مسلمان ہی ہو جائے، اس کے سامنے تو آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے نا کہ مسلمان اچھے ہوتے ہیں۔ ہمارا تو بہت ہی برا ایگزامپل سیٹ ہوا ہوا ہے باقی قوموں کے سامنے کہ ہم مسلمان تو پتہ نہیں چور اور کرپٹ ہوتے ہیں۔ تو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ایسے شخص کو کامل ایمان والا قرار نہیں دیتی کہ جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے پڑوس میں بچے بھوک کو پیاس سے بلبلاتے رہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پورا محلہ پریشان ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ ہمارے سے کہ ہم اپنے لیے کیا خرید رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید دیکھو سب مجھ سے ڈرتے ہیں، یا دیکھو میں جو ہے وہ بہت ہی کوئی 30 مار خان ہوں، سب مجھ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن بات یہ کیا ہے کہ وہ ایک سوسائٹی کے اندر ایک ناسور کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی، بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ نیز جس نے اپنی پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اس نے اللہ عز و جل سے لڑائی کی۔ سب سے زیادہ لڑائیاں نا بچوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔
بچے باہر کھیل رہے ہیں، سارے بچے مل کے کھیل رہے ہیں، ایک نے ایک کو مارا، اس نے اس کو مارا، آپ کا بچہ روتا ہوا آیا، آپ فوراً اپنے بچے کی سائڈ لیں گے اور آپ لڑنے پہنچ جائیں گے اس بچے کی ماں سے، یا اگر باپ ہیں تو باپ سے، اور پھر کیا ہوگا، معاملات بگڑتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں پتہ چلے گا کہ غلطی کس کی تھی. اگر چلیں آپ کے اپنے بچے کی غلطی نہیں بھی تھی، پھر بھی لڑائی جھگڑا بچوں کے معاملات میں کبھی بھی نہیں کودنا چاہیے. اپنے بچے کو بھی سمجھائیں، اس بچے کو الگ سے پکڑ کے کہیں بعد میں سمجھا دیں، اس وقت نہیں، بعد میں کبھی اس کو کہیں اور پکڑ لیں اور اسے سمجھا دیں پیار سے کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں. وہ بچہ سمجھ جائے گا. لیکن ماں باپ تک جو ہے وہ جب اس طرح جھگڑے کی طرح بات جاتی ہے، یا اگر بات پہنچانی ہی ہے، اگر زیادہ ہو رہا ہے لڑائی جھگڑا، وہ بچہ سامنے والا بچہ ہے کوئی زیادہ ہی مارے جا رہا ہے اس کو، اپنے آپ بچے کو، تو پھر آپ پیار سے جا کے ان کو سمجھا دیں کہ آپ کا بچہ بہت مار رہا ہے. دیکھیں اگر میرے بچے نے بھی مارا تو پھر آپ میرے پاس شکایت لے کے آئیں گی، تو آپ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو بھی سمجھائیں، میں اپنے بچے کو بھی سمجھا لیتا ہوں، تو دونوں مل کے جو ہے وہ بچے ہیں ظاہر ہے کبھی لڑیں گے کبھی، اور پھر کھیلیں گی بھی ساتھ ہی. تو اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ آسان طریقے سے نپ سکتے ہیں. پڑوسی کے حقوق بیان فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر قرض مانگے تو اسے قرض دے دو، اور اگر وہ عیبدار ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو. ہمارے یہاں گوسپ سب سے زیادہ پڑوسیوں کے ہی ہوتے ہیں، ہمارے پڑوس میں فلاں شخص ایسا تھا ویسا تھا، اور یوں ہم تو کہاں کہاں نہیں نشر کر دیتے نا یہ باتیں. ایک اور روایت میں فرمایا کہ اگر وہ تنگ دست ہو جائے تو اسے تسلی دو، اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اگر اسے مصیبت پہنچے تو اسے تعزیت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اونچی عمارت بنا کر اس کی ہوا نہ روکو. کتنی بڑی بات ہے یہ. آج کل ہم سوچتے ہیں یہ بات، برابر برابر گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرا گھر بناتے ہیں اور کوئی پلان کا کچھ خیال نہیں، اور ان کی ہوا بھی رک جاتی ہے. اگر تو آپ اپنی عمارت اونچی کر رہے ہیں تو کم از کم ان سے تھوڑا سا صلاح مشورہ کر لیں کہ ہم ایسا کر لیں، ہماری آپ ویسٹ اوپن ہے آپ کا، اور اس طرح سے ہم پیچھے بنا رہے ہیں. نقشے میں کچھ اور ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے ڈبل ٹرپل بناتے چلے جاتے ہیں اور پیچھے والے گھروں کی ہوا پانی سب رک جاتا ہے. سالن کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، یعنی کہ اگر برابر کوئی شخص جو ہے وہ کم آمدنی والا ہے تو اپنے سالن کی خوشبو سے تکلیف نہ پہنچاؤ. ہاں اگر اسے اور کچھ دے سکتے ہو تو صحیح ہے، یعنی کہ اس میں سے سالن کہتے ہیں نا، شوربہ بڑا، ہمارے بچپن میں کہا کرتی تھی ہماری نانیاں دادیاں کہ شوربہ بڑھا لیا کرو، تو ایک بوٹی دو بوٹی ڈال کے، یا ایک بوٹی ایک آلو گوشت موسٹلی زیادہ بنتا ہے تو بوٹی آلو ڈال کر دے دو، کسی کو بھی دو. اگر پھل خرید کے لاؤ تو اسے بھی اس میں سے کچھ تحفہ بھیجو، اور اگر نہیں بھیج سکتے، کم لائے ہو، تو پھر اس چھپا کے اپنے گھر لے کے آؤ. پڑوسی کے بچوں کے سامنے انہیں تکلیف دینے کے لیے تمہارے بچے باہر پھل لے کے نہ نکلیں. ایسی چیزیں. اب یہ پھل کی بات صرف ہو رہی ہے، آپ دیکھیں بڑی بڑی گاڑیاں، بچے گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، بچے اور چیزیں، بچے مہنگے مہنگے ٹوائز ہیں ان کے، کوئی اور رشتہ دار جو باہر رہتے ہیں باہر سے کچھ کھلونے لے کر آتے ہیں، بچے باہر لے کر آ کے شو آف کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیزوں سے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ان چیزوں کو سے دوسرے کی دل آزاری نہ کریں. پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ بچے جا کے اپنے ماں باپ سے بھی ضد کرتے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے، پھر وہ تکلیف میں اذیت میں آتے ہیں کہ یہ کچھ لے کر آ جاتے ہیں، ہمارے بچے ہماری مصیبت کر دیتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے بچوں کی بھی تربیت کریں. بس اوقات پڑوسی سے کتنا ہی اچھا تعلق ہو وہ احسان ماننے کے بجائے پریشان کرتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. ایسے میں اسلام برے کے ساتھ برا بننے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ صبر اور حسن تدبیر کے ساتھ اس برے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے، اور اس برے سلوک پر صبر کرنے والوں کو رضا الہی کی نوید بھی سناتا ہے. یعنی کہ رضا الہی یعنی اللہ کی رضا، یعنی اگر اس شخص نے اس برے سلوک پر صبر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اسے ملے گی، اللہ کی رضامندی ملے گی، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے یہ. اور آپ دیکھیں کہ صبر ہوتا ہی نیگیٹو چیزوں پہ ہے، صبر ہوتا ہی غلط رویوں پہ ہے. کوئی اگر آپ سے اچھا رویہ کرے گا تو آپ اس پہ صبر تھوڑی کریں گے، آپ تو خوش ہوں گے، آپ کے لیے تو بلکہ یہ اور بھی اچھی بات ہوگی، آپ خوش ہو کے اس سے اچھا معاملہ کریں گے. صبر تو اسی چیز پہ کیا جائے گا نا جس پہ آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو انہی دونوں چیزوں پہ تو آپ کی آزمائش ہے کہ آپ کو نعمت ملی ہے تو آپ شکر کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے یا کوئی پریشان کر رہا ہے تو اس پہ آپ صبر کریں گے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل 3 طرح کے لوگوں سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی محبت نہ محسوس کیا کریں. سورۃ بروج کی آیت ہے کہ واللہ
وَهُوَ الْوَدُودُ الْغَفُورُ، کہ وہ تو بہت محبت کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اللہ کی نا محبت کو محسوس کیا کریں کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ نا اپنے بچوں کو یا ہمارے بڑے ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے آئے ہیں، نماز نہیں پڑھو گے اللہ گناہ دے گا، نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ سے محبت کرنا نہیں سکھاتے تھے، اللہ ماشاء اللہ کسی نے سکھائی ہو۔ تو اب اپنے بچوں کو نا خود بھی جو ہے وہ اللہ سے محبت کریں، اور اپنے بچوں کو بھی نا اللہ سے محبت کرنا سکھائیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو وہ اس کے تکلیف دینے پہ صبر کرے یہاں تک کہ اللہ اس کی موت یا زندگی کے ذریعے کفایت فرما دے، یعنی کہ اتنا صبر کرے کہ یا تو وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے یا پھر یہ کہ زندگی میں ہی اس کا پڑوس بدل جائے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا اچھے پڑوس کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوس اچھا نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ کو مطلب مستقل ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اپنا گھر ہے، اگر تو آپ کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں تو پھر تو یہ ہے کہ چلو کبھی نہ کبھی آپ نے وہاں سے موو ہو جانا ہے، لیکن اگر آپ اپنا گھر ہے آپ کا اور پڑوسی کا بھی اپنا گھر ہے تو پھر کتنی اذیت ناک بات ہوتی ہے۔ تو گاڑی کھڑی کرنے پہ لوگوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، مہمانوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، پانی کے مسائل پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ معاشرے کو پرسکون اور امن کا گہوارہ اور سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے پڑوسیوں کے متعلق اسلام کے احکامات پر عمل کیا جائے تو ہر ایک اپنی اپنی عزت اور آبرو اور جان و مال کی کو اپنا محفوظ سمجھنے لگے گا۔ دیکھیں میں نا یہ جو نوٹس بناتی ہوں ان کے ایگزیکٹ ورڈز میں آپ کے سامنے کبھی کبھی کاپی کر دیتی ہوں، کچھ ورڈز ہوتے ہیں تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، میں جان کر ان کو ہلکا نہیں کرتی، اس کو آپ کو سمجھا ضرور دیتی ہوں لیکن کچھ ورڈز ایز اٹ از رہنے دیتی ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہماری نا وکیبلری بہت کم ہو گئی ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ ایون میری جنریشن کے لوگ بھی اپنے بچوں کی تو میں بات نہ کروں کہ اپنے بچوں اور ان کی جنریشن میں تو اردو بالکل ہی ویک ہو چکی ہے، لیکن ایون ہماری جنریشن کے لوگوں میں بھی اردو کا بہت فقدان پایا جا رہا ہے، مطلب بہت کم وکیبلری نہیں ہے۔ تھوڑے سے لفظ میں کچھ بولوں تو شاید ان کی سمجھ نہ آئے، تو اس لیے کچھ چیزیں پڑھتے جائیں گے نا تو عادی ہوں گے ان لفظوں کے سننے کے، اور اردو کے ساتھ بھی کچھ محبت پیدا ہوگی۔ تو اردو بہت اچھی لینگویج ہے، بہت اچھی، اس کے ساتھ نا محبت پیدا کریں۔ اچھا جی، الجار الجنوب جو ہے یعنی کہ پہلو کا ساتھی۔ پہلو کا ساتھی کا کیا مطلب ہے؟ دوست ہو سکتا ہے، آپ کا ساتھ بیٹھنے والا ہو سکتا ہے، ساتھ سفر کرنے والا ہو سکتا ہے، ٹرین میں، بس میں یا فلائٹ میں، تو ان کا بھی ہم پہ حق ہوتا ہے، اور یہ سب بھی آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا خوبصورت انسان بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اگر یہ ساری چیزیں اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو ہمارا تو تقویٰ کا کتنا لیول ہو جائے، ہم لوگوں کے سامنے کتنے حسین بن جائیں۔ اگر ہماری شکل و صورت اتنی حسین نہیں بھی ہے تو اگر ہم یہ ایسے حسین معاملات کرنے لگ جائیں تو ہم تو لوگوں کے فیورٹ ہو جائیں، نہیں؟ پھر آگے دیکھیں وما ملکت ایمانکم، اور ان لوگوں کے جو تمہارے جو تمہارے زیر سایہ ہیں، تمہارے دائیں ہاتھ کے نیچے ہیں۔ پہلے زمانے کے تھے لونڈی اور غلام، اب کے زمانے میں آپ کے جو انڈر آتے ہیں یعنی کہ امپلائیز ہیں، آپ کے کام والیاں ہیں، آپ کے مویشی جانور ہیں، کہ مویشی جانور بھی آپ کے انڈر ہی آتے ہیں نا، جو آپ کے سرپرستی میں ہوتے ہیں۔ گھر میں پالتو جانور ہوتے ہیں، ان کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اگر آپ نے خیال نہیں رکھا تو ان کی جواب طلبی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ ایک عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے گھر میں ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، اور وہ بلی بندے مر گئی، اس کو چھوڑا نہیں کہ وہ خود کھا پی لیتی اور اس کو کھانا پینا بھی نہیں دیا، تو وہ بلی مر گئی۔ اس بلی کے مرنے کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اس کی جان لی جان بوجھ کر، تو اس کو جہنم ملا۔ تو پالتو جانوروں کا بہت خیال رکھیں، اگر آپ اپنے گھر میں پیٹس رکھتے ہیں تو پھر ان کا بہت خیال بھی رکھنا ہے۔ پھر فارمز میں پلنے والے جو جانور ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ فارمز میں کیوں پالتے ہیں ہم پالتو جانور جو ہوتے ہیں؟ یہ فارم اینیملز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے کیونکہ جنگل میں انہیں بڑے جانور جو وائلڈ اینیملز ہیں وہ کھا جائیں گے، پھر ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے نہیں بچیں گے، انسانوں کے کھانے کے لیے نہیں بچیں گے، اس لیے انہیں فارم میں گرو کیا جاتا ہے۔ ان کی ضرورت کا خیال کرنا، ذبح کرتے ہوئے بھی ان پر احسان کرنا۔ یہ چھٹی نہیں ہے، یہ چھری ہے، چھری اچھی طرح تیز کر لو کہ زیادہ اذیت نہ ہو۔ تو پھر انسان غلام سے بری سلوک کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ احکامات دے دیے تو پھر انسان کے ساتھ تو اور بھی اچھا معاملہ ہوگا۔ جو خود کھاؤ اسے کھلاؤ، جو خود پہنو اسے پہناؤ، پھر ان کی طاقت سے بڑھ کر ان سے کام نہ لو۔ اب دیکھیں غلام اور لونڈی نہیں ہمارے پاس، جو ہم خود کھاتے ہیں ہم انہیں نہیں کھلا سکتے،
ہم انہیں تنخواہ دے رہے ہیں کیونکہ ہم ہمارے گھر میں نہیں رہتے ہیں، لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، ان کی طاقت سے بڑھ کے ان سے کام نہ لیں۔ جو کام ہم خود نہیں کر سکتے وہ ہم ان سے مت کروائیں۔ ہم خود دیکھیں کیا ہم ایک گھر کی صفائی خود کتنی ڈیٹیل میں ایک دن میں کرتے ہیں۔ ہر روز ان سے ڈیمانڈ مت کریں کہ اتنی ڈیٹیلنگ صفائی تم ہر روز کیا کرو۔ ہاں کبھی اس نے ایک ہفتے میں ایک دن آپ اس سے صحیح سے صفائی کرا لیں، چوکٹیں صاف کروا لیں، صحیح سے جو ہے وہ دروازے صاف کرا لیے، سب کچھ۔ ہر روز اس کے پیچھے پڑیں کہ ہر روز آج تم کھڑکی بھی صاف کرو، تو آج تم نے یہ بھی کرنا ہے، جالے بھی ہر روز کرنے، ہر روز ہر روز ہر روز۔ دیکھیں انہوں نے ایک گھر نہیں دیکھنا ہوتا، انہوں نے اپنا گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور انہوں نے اور بھی گھر پکڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو اب ظاہر ہے، اور کتنے کم ویجز پہ ہوتے ہیں یہ، اور آج کل آپ دیکھیں مہنگائی کا کیا عالم ہے، ان کو اپنے پیٹ پالنے کے لیے کام کرنے ہی پڑتے ہیں، اور پھر ہم ایک تو ہم ان سے بیگار اتنی زیادہ لیتے ہیں، کام کم، پیسے کم دے رہے ہیں، اس کے بعد ہم ان کی برائیاں بھی خوب کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں، اگر ہم ان سے کام لے رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن ہمیں ان کی برائیاں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ بھی انسان ہے اور ان کی بھی غیبت ہوگی، یعنی کہ اگر ہم وہ غیبت کی کے زمرے میں آئے گا کہ آپ ان کی برائیاں آس پڑوس کی عورتوں سے، ہاں فلاں تو ایسی ہے، فلاں تو ویسی ہے، فلاں یہ ہے، اس کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے دیکھیے، اللہ کسی شیخی خور اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو تو وہ شخص پسند ہے جو اپنے گناہوں کو ہر وقت یاد کرتا ہو اور اپنے آپ کو بہت نیک خیال نہ کرتا ہو۔ ایسا عبادت گزار جو 2 نفل زیادہ پڑھ کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے، اس سے بہتر تو وہ شخص ہے جو عبادت گزار نہ بھی ہو لیکن اسے اپنی کمی کوتاہی کا تو احساس ہو، یعنی تکبر میں پڑھنے والا شخص نہ ہو۔ صحیح ہے؟ تکبر میں، یہ تمام کام کرنے کے بعد یا وہ نیک ہو جائے، اگر فرض کریں وہ ہم یہ سارے کام کر لیں اور کرنے کے بعد ہم اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک بڑی چیز اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائیں کہ دیکھو میں تو بہت فیوریٹ ہوں سب کی، تو میں تو بہت اچھی ہوں۔ اب یہ غرور بھی نہ آئے ہمارے اندر، یہ غرور نہیں آنا چاہیے، عاجزی ہنوز برقرار رہے گی۔ اب آگے، الذین یبخلون ویأمرون الناس، اب یہاں پر وہ جو شیخی خورا فخر خورا بندہ ہے اس کی مزید جو ہے وہ صفات یہاں پر آ رہی ہیں کہ الذین یبخلون، کہ ایسے لوگ تو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی بخل کرو، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ نے جو ان کو اپنا فضل دے رکھا ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جن میں یہ شیخی خوری اور اکڑ ہوتی ہے پھر وہ بخیل بھی ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ غرور اور تکبر جو ہے وہ عام طور پہ دولت کی بنا پہ ہوتا ہے، اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ دولت چلی جائے گی، اگر یہ خرچ ہو گئی تو پھر ہمارا وہ مقام نہیں رہے گا، لوگوں کی نظروں میں ہماری وہ عزت نہیں رہے گی، اس لیے وہ مال نہیں خرچ کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، اور پھر انہیں یہ اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں ملامت کریں گے کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو، تم بخیل ہو، تو پھر وہ لوگوں کو بھی یہی مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی تم بھی نہیں خرچ کیا کرو، تاکہ دونوں برابر لیول پر آ جائیں نا، تو اس وجہ سے وہ لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ تم بھی مت کرو، اور یہ بھی منافقت کی ایک بڑی شکل ہے۔ منافقین مدینہ میں سورہ منافقون میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے جو کہ مہاجرین تھے، مکہ سے آئے تھے، اور انصار بھی تھے ظاہر ہے۔ تو یہ منافقین جو تھے، یہ انصاری، اپنے جو انصار کے مدینہ والے لوگ تھے، ان کو کہتے تھے کہ تم لوگ جو ہے وہ ان لوگوں پر، ان صحابہ پہ مت خرچ کیا کرو، ان مہاجرین کے اوپر مت خرچ کرو، اس لیے مت خرچ کرو کہ اگر تم ان پہ خرچ نہیں کرو گے تو یہ اسکیٹر ہو جائیں گے، پھر ان کو کمانے کے لیے یہ پھر نکل جائیں گے یہاں سے، اور یہ جب اسکیٹر ہو جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ختم ہو جائے گی، یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو مطلب اس وقت انہوں نے یہ بیج بونا شروع کیا تھا، یہ آج بھی پایا جاتا ہے۔ یہ اپنی دولت کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، انہیں اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ دولت ظاہر ہوگی تو کوئی سائل سوال کر بیٹھے گا، لہٰذا خود ہی مسکین صورت بنائے رکھتے ہیں کہ کوئی دستے سوال دراز نہ کر لے، خود ہی کہتے رہیں گے۔ اب اچھا، ایک طرف تکبر اور شیخی خورا میں ہمارے پاس تو فلاں چیز ہے، اور ہم تو یہ کھاتے ہیں، اور ہم تو فلاں چیز کھاتے ہیں، ہماری تو یہ کوٹیاں ہیں، اور یہ ہے فلاں ہیں، اور جیسے ہی آپ سے مدد کے لیے کوئی بات کرے کہ کوئی فلاں کی دل ڈونیشن چاہیے اور اس طرح کی کوئی بات کریں تو کہیں بڑے حالات خراب ہیں اور یوں ہے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اس طرح اور اس طرح، یہ سب باتیں شروع کر دیں گے، فوراً مسکین بن جائیں گے کہ دینا نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شوہ سے بچو۔ شوہ کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے۔ شوہ کا معنی ہوتا ہے حرص پلس بخل۔ حرص کیا ہوتا ہے؟ مزید کی لالچ، اور بخل کیا ہوتا ہے؟ جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرنا،
اور اسی ایکسپیکٹ سے ایک اور لفظ ہوتا ہے، یہ میں ویسے ہی اس میں نے ایڈ کر دیا، اس آیت میں اس کا تعلق نہیں ہے لیکن ویسے ہی ایڈ کر دیا، اسراف. وہ ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یا پھر حرام جگہوں پر خرچ کرنا. فضل جو ہوتا ہے نا، کہ اللہ کے فضل میں سے جو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں. تو دیکھیں مال بھی ہو سکتا ہے اور علم بھی ہو سکتا ہے. مال اس طرح سے دیکھیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس اچھا ہوتا ہے، وہ اچھا افورڈ کر سکتا ہے سب کچھ، لیکن وہ جان کر جو ہے وہ مسکین بنا رہتا ہے کہ مجھے اور مل جائے. اکثر خاندان کے لوگوں کے سامنے وہ ہمیشہ رونی شکل بنا کے بیٹھا رہے، اور صرف اپنے ان لوگوں کو جو ذرا اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ جو ہے میں بہت مشکل میں ہوں، تاکہ جو ہے وہ لوگ اس کی کفالت کرنا شروع کر دیں یا اس کا خرچہ اٹھانا شروع کر دیں. تو ایسے بھی تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی کیا ہے، ناشکری ہے. جو تمہارے پاس ہے تم اس کو دکھاؤ، جو تمہارے پاس ہے تو کچھ چھپا کیوں رہے ہو، یہ بھی ناشکری ہے ایک طرح سے. یہاں پر جو کافرین کا لفظ اس آیت میں آیا ہے نا، وہ ناشکری کے لیے آیا ہے. کافر کا مطلب اللہ کے انکار کے لیے نہیں آیا. کافر کا مطلب نا بہت زیادہ معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، تو یہاں پر آیا ہے ناشکری کے معنی میں. تو علم کی جو بخیلی ہے نا، یہ بھی انتہائی ناپسند ہے، کہ انسان جو ہے اس کے پاس علم ہو اور وہ کہے کہ نہیں میں تو نہیں بتا رہا، میں تو نہیں سمجھا رہا تم کو، مجھے تو آتا ہے لیکن میں تو نہیں سمجھا رہا. سستی کرنا، یا یہ کہ نافع علم کو جو ہے وہ چھپانا. اکثر خواتین جو ہے نا وہ اپنی ریسیپیز نہیں بتاتی. کہ آپ نے کوئی اچھی چیز بنائی ہے اور اگر آپ کو پارٹی میں کسی نے آپ سے پوچھا کہ بہت اچھا بنائے، ریسیپی تو بتائیں، ہاں فلاں کر کے ٹال دیں، یا پھر کچھ بتائیں تو کچھ نہ کچھ درمیان سے جو ہے وہ اومٹ کر دیں، کوئی مین انگریڈینٹ جو ہے، تاکہ وہ ویسا بنے ہی نہ. تو کیوں کرنا ایسا؟ بھئی آپ کا اپنے ہاتھ کا ٹیسٹ ہے، اگر وہ بھی بنائے گی تو وہ اپنے گھر میں بنائے گی، وہ کھا کے خوش ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا. اور اس نے بھی اگر آپ سے شیئر بھی کر لیں گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی کہ آپ بھی اچھا بناتی ہیں. تو یہ بھی بخل ہے ہمارے اندر، یہ بھی ہمارے اندر بہت پایا جاتا ہے عورتوں کے اندر، کہ نافع علم یا ہنر ہے نا، اس کو بڑھائیں، ان سب چیزوں کو ملٹی پلائی ہونا چاہیے. یہ ایک جگہ پہ اسٹیگننٹ ہو کے جو ہے وہ رک نہیں جانا چاہیے. اور جب آپ دیکھیں گی، آپ اگر فرض کریں آپ کسی کو سکھاتی ہیں کوئی چیز، اور آپ کی اپنی ہی بیٹی یا اپنا ہی بچہ جو ہے نا وہ آپ سے نہیں سیکھتا تھا، یہ آپ کسی کو کچھ اور سکھائیں، آپ کے اولاد بھی جو ہے نا وہ نافع علم سیکھ جائے گی، چاہے آپ سے سیکھ لے یا کسی اور سے سیکھ لے. تو یہ اللہ آپ کی اولاد کی صورت میں آپ کو پے بیک بھی کرتا ہے، دنیا میں بھی آپ کو اس کا اجر ملتا ہے، اور وہ اولاد کی شکل میں نظر آتا ہے. تو الذین ینفقون اموالہم رئاء الناس، اور دوسری طرف ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو کہ بخل کر رہے تھے، دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دے رہے تھے. اب یہ ایک طرف لوگ ہیں جو یہ خرچ تو کر رہے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی منافقت ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اب کیا ہے کہ اب کسی نے کہہ دیا کہ بھائی آپ سب لوگ خرچ کر رہے ہیں، اب ان کے یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اب میں اب بھی نہیں خرچ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو پھر وہ مارے باندھے کچھ نہ کچھ نکال کے دے رہے ہیں. تو ایسے میں کیا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یا پھر وہ ایسی تقریبات کر رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے شو آف کرنے کے لیے، کوئی ایسا کام کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی نیک کام کر رہے ہیں، میلادیں کر رہے ہیں، کناتے لگوا رہے ہیں، مسجدیں بنوا رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب مال اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ ولا وبالیوم الاخر، اللہ اور اس کے اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. یہ کیوں نہیں رکھتے؟ دیکھو اللہ پہ ایمان رکھتے تو اللہ سے امید رکھتے اجر کی، اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے تو دنیا میں اجر کی امید نہیں رکھتے. تو کوشش کرتے کہ اللہ ہمیں آخرت میں جو ہے وہ اجر دے. دنیا میں تعریف پر، اگر وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہوتا تو دنیا میں تعریف پر اکتفا نہیں کر لیتا. یہ تمام منافقین کی نشانیاں ہیں. منافقین کا ایمان تو ہوتا ہے لیکن کمزور ہوتا ہے، اور عمل بھی ہوتا ہے لیکن بہت ہی کم ہوتا ہے. اور جو عمل بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تعریفیں بٹورنے کے لیے. اور انفاق جو ہے یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے ہاں صرف وہی معتبر ہوتا ہے یا وہی عزت قابل عزت ہوتا ہے جو خدا اور آخرت پر ایمان کے ساتھ ہو. یہاں اللہ لکھنا چاہیے تھا. اس لیے وہی انفاق اس دنیا کے لیے بھی باعث خیر و برکت ہوگا، اور وہی آخرت میں بھی موجب خیر و برکت ہوگا. یعنی وہی انفاق جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ سے نکلا، یعنی کہ وہی خرچ جو کہ آخرت پر ایمان کے ساتھ اور اللہ پر ایمان کے ساتھ ہو. تو وہی دنیا میں بھی آپ کو اس کی کچھ نہ کچھ خیر نظر آئے گی، اور آخرت میں بھی. اور جو
اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان سے خالی ہوتے ہیں، ان کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے اس کے لیے خیر و برکت کا کوئی کام کرنے کا، یعنی خیر و برکت کا کوئی کام کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ شیطان ہی بخل اور ریاکاری پر اکساتا ہے، شیطان انسان سے کھیلتا ہے، اس کی چالوں کو پہچاننا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں شادی پہ کتنا اسراف ہوتا ہے، شادیوں پر کس قدر بے تحاشا قرض اٹھا اٹھا کے جو ہے وہ اسراف کے لیے یا اور نمود و نمائش کے لیے، اور بس اپنی واہواہی کے لیے کہ دیکھو کیسی شاندار شادی کی، کہ اس کے حالات کے کیا 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 جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر خاندان میں جو متوسط طبقہ ہوتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں افورڈ کر پاتے، ان کی بیٹیاں بھی فرمائشیں کرتی ہیں کہ فلاں کی شادی، میری کزن کی شادی ایسی ہوئی تھی، مجھے بھی ایسی کرنی ہے، یا اس کا ایسا جوڑا تھا مجھے بھی ایسا ہی چاہیے، اس نے وہاں فلاں سیلون سے میک اپ کرایا تھا مجھے بھی وہیں سے کرانا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو تقویٰ کے زیور سے مزین کیا ہے تو یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ دیکھیں، آپ خود دیکھیں، جو ہماری بڑی اسٹوڈنٹس ہوں گی، جو ہم میں سے مائیں ہیں جن کے بچے ایسی 12-15 سال کے ہو رہے ہیں، اب وہ البمیں کہاں ہیں؟ وہ شادی کی وہ تصویریں، وہ جو جن کے بڑے چاؤ تھے اور ان کے اوپر خوب لڑائیاں بحثیں چلی تھی کہ ایسا میک اپ ہو تو ایسا فلاں ہو، وہ کون یاد کرتا ہے؟ وہ شادی کی وہ ڈی وی ڈیز اور وہ سارا تصویریں اور وہ سب کچھ جو بھی شور ہنگامہ، وہ سب کہاں ہیں؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ اپنی زندگی میں موو آن کرتے ہیں تو یہ سب آپ کے لیے بوجھ ہوتا ہے۔ یہ پھر آپ ساری زندگی اتنی بھاری بھاری البمیں کہاں لے کے پھرتے ہیں بتائیں؟ وہ آپ کو پھر مشکل ہی ہوتا ہے اس کو رکھیں کہاں، پھر وہ کہیں کہیں اوپر کہیں تاک میں مٹی کھا رہی ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو نا آپ دیکھیں کہ اگر شروع سے ہی اگر آپ بچوں کے اندر تقویٰ پیدا کریں گے تو یہ ان خرافات میں نہیں جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا کیا کہا کہ جس کا پھر ساتھی، اگر جس کا دل ایمان سے خالی ہوگا نا تو دل میں کوئی تو رہنا ہے۔ دیکھیں خالی گھر میں کون رہتا ہے؟ آپ دیکھیں کوئی گھر غیر آباد ہوتا ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ جنات ہیں۔ تو جنات کون ہیں؟ شیاطین نہیں ہیں؟ جنوں میں بھی تو شیاطین نیک اور بد ہے نا، اور شیاطین ہے ہی جن۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہی خالی گھر جو ہے، جو آپ کا دل ہے، یہ اللہ نے کس کا مسکن بنایا ہے؟ اللہ نے اپنا مسکن بنایا ہے۔ اس دل میں اللہ کو رہنا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے بنایا کہ اللہ اس دل کے اندر جو ٹاپ پرائیورٹی ہوگی وہ اللہ کی ہوگی، اللہ کی محبت اس کے اندر سب سے اوپر ہوگی۔ پھر اس کے تابع نیچے ساری محبتیں، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، شوہر کی محبت، بیوی کی محبت، بہن بھائی کی محبت، اس کے نیچے 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 جائے گی۔ یہ نہیں کہ اللہ کی محبت سے اوپر کوئی اور محبت آ جائے۔ لیکن اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو یہ تمام محبتیں سر چڑھ کر کیا ہو جائے گا؟ یہ سب شرک بنتی جائیں گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس دل میں شیطان آ جائے گا۔ جب اللہ نہیں رہے گا تو کوئی تو رہنا ہے نا۔ کیا کہتے ہیں، ایک اسکالر نے بڑے اچھی بات کہی تھی کہ جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا تو وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو بھی ایک کھونٹے سے باندھیں، توحید کے کھونٹے سے، اور اگر نہیں باندھا تو پھر کہیں اور نکل جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح حقوق واجبہ میں کوتاہی کرنا، بخل کرنا معیوب ہے، اسی طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے اور بے مقصد کے مصارف پہ خرچ کرنا بھی بہت برا ہے۔ وہ لوگ جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کا وہ عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوتا، یعنی اللہ کے پاس۔ اور حدیث میں سے شرک قرار دیا ہے، یعنی جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دکھاوے کا کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا قرآن پڑھا اس نے شرک کیا۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے گرائے جانے والے لوگ کیا ہیں؟ ریاکار عالم، جو اپنے آپ کو، وہ عالم اس وجہ سے ہے کہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عالم ہے۔ عالم ہوگا، علم بھی ہوگا اس کے پاس، لیکن اس کی جو نیت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ لوگ مجھے عالم کہیں۔ ریاکار غازی، یعنی کہ وہ جنگ سے واپس آیا، واہی لوگوں سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ریاکار سخی، خرچ کرنے والا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے لیکن ریاکار ہے۔ ریاکار کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے والا، ریا الناس سے ریاکار، صحیح ہے۔ قیامت کے دن جب اعمال صالحہ کا ثواب تقسیم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان ریا کرنے والوں سے فرمائیں گے ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں نیک عمل کرتے تھے، اور دیکھ لو کیا ان کے پاس تمہارے اعمال کا کوئی ثواب اور جزا ہے بھی؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب نہیں دیں گے، ان کے لیے میزان قائم نہیں ہوگا، وہ اعمال کوئی وزن نہیں رکھتے ہوں گے۔
کیونکہ وہ اللہ کے لیے کیے ہی نہیں گئے تھے. بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے. یعنی کہ اب یہاں پر یہ بات ایک تعفف، ایک افسوس کی طرح ایک بات کی جا رہی ہے کہ ان کا کیا بگڑتا اگر یہ اللہ پہ ایمان لے آتے، اور اللہ نے جو رزق ان کو دے رکھا ہے یعنی ہمیں، تو اسی میں سے خرچ کرنے کو اللہ کہہ رہا ہے نا. اپنے پاس سے تو خرچ کرنے کو نہیں کہہ رہا، وہی رزق جو اللہ نے دیا ہے اسی کی راہ میں خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے. یعنی ہم مالک نہیں ہیں اپنے تمام رزق کے، بلکہ اس رزق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان محروموں کا بھی حصہ رکھا ہے، اور یہ ہماری آزمائش رکھی ہے کہ ہم ان تک پہنچاتے ہیں یا نہیں. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کھجور کے برابر اپنی پاک کمائی سے صدقہ کرتا ہے اور اللہ کے ہاں صرف پاک چیز ہی قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں اور اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو اس طرح پالتے اور بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی بچڑے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ صدقہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے. یعنی ایک چھوٹا سا کھجور کے برابر پاک کمائی سے صدقہ کرتا ہے، کھجور کا برابر. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا تھا نا کہ صدقہ کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور یہ کہ صدقہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور یہ کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہیں، کہ تمہارے پاس ایک کھجور ہے بس تو تم اس میں سے آدھا دے کر اپنے آپ کو جو ہے وہ آگ سے بچا لو. پھر اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کے بعد کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی نیکی کرے گا تو وہ اسے دگنا کر دے گا، اور اپنی طرف سے دگنا دے گا، اور اپنے پاس سے بھی الگ سے ثواب دے گا. اس کو بھی دگنا کرے گا، اسے بھی بڑھائے گا جو نیکی کی ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی اور دے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. یہ بات قرآن مجید میں اور بھی جگہ پہ آئی ہے، جیسے سورہ آل عمران میں آئی ہے اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے برابر ظلم نہیں کرتا. اسی طرح ایک اور جگہ آل عمران میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں. اسی طرح سورہ البقرہ میں بھی سیم اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے. نیکی کا معیار کیا ہوگا؟ اخلاص کے ساتھ ہوگا، ضرورت کے مطابق، یعنی جس وقت جو ضرورت ہے. یعنی کہ اگر ضرورت ہے کہ اس وقت جو ہے وہ 1,00,000 روپے جمع کیے جائیں، فرض کریں کوئی ڈونیشن ہو رہے تو اس وقت جو ضرورت ہوگی وہ اسی ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے گا. تو انسان کہنے میں 1,50,000 روپے دوں گا تو ایسا نہیں ہے. جس سے جو ضرورت ہے اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اپنی اور سامنے والے کی حیثیت دیکھ کر بھی جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا. یعنی کہ یہ نہیں کہ انسان سارا ہی اپنا مال جو ہے وہ دے کے خود کلاش ہو جائے، اپنے بیوی بچوں کو فقیر بنا دے، بلکہ اس حساب سے خرچ کرے گا. اور اسی طرح سامنے والے کو بھی دیکھ کر خرچ کرے گا. اگر وہ بہت مفلس ہے، اس کو بہت زیادہ مال پکڑا دیا تو کیا ہوگا؟ مفلسی کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، سفیہن کو اپنا مال نہیں دو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کہ اس کی ضرورت 1,000 روپے ہے، اس کو آپ 10 روپے دیں اور کہیں بس جاؤ بس میرے پاس اتنا ہی ہے. یہ بھی آپ نے کہت کم بھی نہیں، بہت زیادہ بھی نہیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، بس کیا ہوگا حال جس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ شہادت علی الناس سے متعلق ہے جو سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 143 میں آیا ہے. یعنی کہ یہ والی جو آیت ہم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ سیکنڈ پارے کے شروع کے رکوع میں آتی ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی ہم نے اسی طرح تمہیں عادل یعنی کہ امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. بس آیت میں پوری نہیں پڑھ رہی ہوں، ٹائم تھوڑا شارٹ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اے اللہ میرے پاس جو دین آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا. اب یہ اپنے طرز عمل کے خود ذمہ دار ہیں. یعنی یہی بات قیامت کے دن کھڑے ہو کر تمہیں بھی کہنی ہے کہ اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں کو تیرا دین پہنچا دیا تھا، اب اس کے بعد اپنے طرز عمل کے یہ خود ذمہ دار ہیں. ایسا نہ ہو کہ الٹا وہ ہمارے اوپر ہی مقدمہ کر دیں کہ اللہ ان بختوں نے تو ہمیں تیرا دین ہی نہیں پہنچایا تھا، انہیں تو خود ہی نہیں پتا تھا، یا پھر اگر انہیں پتا بھی تھا تو یہ خزانے پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو شیئر ہی نہیں کرتے تھے علم کو، یہ تو انہوں نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا. یہ ہماری بات ہو رہی ہے.
یہ تو شہادت کا ایک رخ ہے، لیکن جس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، بہت بھاری بوجھ ہے۔ یہاں اسی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے شفاعت کی امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہ ہماری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو امت محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر تو شفاعت ہو جائے گی، ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، اور یہاں ہمارے خلاف مقدمہ قائم ہونے چلا ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول دربار خداوندی میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ چھوڑ رکھا تھا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے کی مثالیں آپ کے سامنے۔ یہ قرآن کو دور حاضر میں فرسودہ سمجھنا، یہ فرسودہ کا مطلب ہے پرانا سمجھنا، کہ یہ تو اس دور کی بات ہے بھائی، ان لوگوں کے لیے پردے کا حکم آیا تھا، ان لوگوں کو منافقین اور جو ہے وہ یہودی تنگ کرتے تھے، آج کے دور میں تھوڑی نا پردے کا حکم ہے۔ پھر محفلوں کی افتتاح تو تلاوت سے کر لینا، لیکن ساتھ میں نافرمانیاں کرنا۔ میلاد کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گانے بجانے اور سب کچھ۔ وہ مہندی کرتے ہیں نا، مہندی سے پہلے میلاد ہو رہا ہوتا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ اسکولوں کے فنکشنز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں، اور اس میں پہلے قرات کراتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خوب ڈھول دھماکہ اور طوفان بدتمیزی۔ پھر قرآن کو تعویذ اور عملیات کا ذریعہ بناتے ہیں، قرآن کو مشکل ترین کتاب سمجھ کر طاق پر تبرک کی طرح سجا دیتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر غلط تعویلیں نکالتے ہیں اور فرقہ واریت کو فروغ دیتے ہیں۔ قرآن کو ماننا لیکن عمل نہ کرنا، اور ان کے ساتھ اور ان کے کچھ احکامات کو تو تسلیم کر لینا، کچھ کو نہ ماننا۔ ایسا بھی تو ہے نا۔ ہم اپنے آپ کو اس میں دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے عرض کیا، حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ تو فرمایا ہاں، لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور ہی حوض حاصل ہوتا ہے۔ یہ حوض کیا ہے؟ وہ حسن ہم نے پیچھے پڑھا تھا، حصہ۔ یہاں اذان ہو رہی ہے، میں ذرا سا ویٹ کروں گی۔ حس کا معنی ہوتا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ حسن حصہ ہے، پیچھے ہم نے اس میں پڑھا تھا، تو کچھ اور حصہ حاصل ہوتا ہے، یعنی کچھ اور مزہ آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گردن جھکائے پڑھتے جا رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے، اس والی آیت پہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 41، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، یعنی بس کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سر اٹھا کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اس وجہ سے کہ مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ سوچنے کا مقام ہے جی ہمارے لیے۔ جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے، اللہ اکبر و کبیرہ، یہ وہی ہے کہ جن کے خلاف گواہی ہو جائے گی، تو وہ کہیں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور اللہ کے سامنے وہ کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے۔ جب ہم کسی کو دفناتے ہیں نا، تو مٹی تھوڑی سی اونچی رکھی جاتی ہے نا، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر کوئی دفن ہے، اور اگر مٹی جو ہے وہ برابر کر دی جائے، زمین ہموار کر دی جائے، تو کوئی اسپاٹ نہیں کر پائے گا نا کہ ہاں کوئی ہے، دفن ہے۔ یہی وہ اس وقت سوچیں گے کہ کاش کہ ہم پر مٹی ہموار کر دی جائے، ہم گم ہو جائیں کہیں، موت ہی ہمارا کام تمام کر دیتی، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہ جاتا، یہ نامہ اعمال ہمیں نہ ملتا، یہ رسوائی ہمارے حصے میں نہ آتی۔ تو اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ کاش ان کے سمیت زمین برابر کر دی جائے، یعنی کسی طرح زمین پھٹے اور ہم اس میں دفن ہو جائے اور ہم بھولے بسرے ہو جائیں۔ یہ بھولے بسرے کی سپیلنگ غلط ہو گئی، سوری۔ اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ اللہ کے سامنے تو اس وقت سب کچھ آیا، آج بھی اللہ کے سامنے سب کچھ آیا ہے، لیکن اس وقت تو سب کچھ کھول کے بھی رکھا جائے گا نا۔ اب یہ جو دعا ہے نا، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔
اللہم یہ آپ لوگ اپنے گروپس میں بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور یاد کر لیں تو پلیز سنا دیجیے گا. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. یعنی اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے کہ جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے. اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے. اور اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولے سے دھو ڈال. تو یہ بہت ہی پیاری اور جامع دعا ہے، دعائے استفتاح بھی ہے یہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھتے ہیں نا سٹارٹ میں، تو اس وقت بھی جو ہے نا یہ اس کی جگہ پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. اب آپ لوگوں کے سوالات میں لے لیتی ہوں، بس میرے پاس 5 منٹ ہے، جلدی جلدی سے آپ لوگ اپنے سوالات دیں گے. ہینڈ ریز کر لیجئے پلیز. کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے؟ کوئی سوال ہے کسی کا؟ کسی نے لکھا تھا؟ ٹھیک ہے، پھر کلاس آف کر دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شازیہ السلام مجھے آپ کی علیکم. آواز کیوں نہیں آ رہی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی اب آ رہی ہے. مس آپ نے جو میاں بیوی کے بارے میں مطلب کہ آیات ہم نے پڑھی ہیں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس طرح سارا پردہ وغیرہ، تو اگر کچھ اختلافات ایسے ہو جائیں جس میں شوہر بھی مطلب کہ شکایتیں کر رہا ہو کہ اس نے ایسے ایسے کیا، ایسے ایسے کیا، اور وہاں پھر جب سب کے درمیان بیوی سے پوچھا جائے کہ ہاں بھی یہ بات کیسے ہوئی تھی، وہاں تو بول سکتے ہیں نا، کہہ سکتے ہیں نا مطلب کہ جو ایسی باتیں جن کے اوپر پردہ تھا اور کافی اس طرح کی کہی گئی تھی وہ بتا سکتے ہیں. بھئی اپنی صفائی میں تو پھر بول سکتا ہے نا انسان، اپنی صفائی میں تو پھر انسان ظاہر ہے جب بات کھلی گئی ہے تو پھر صفائی میں بولا. میں تو یہ ویسے نارمل بات میں کہا جا رہا ہے نا کہ نارملی اگر نارمل حالات ہیں تو اپنے رازوں کو یا اپنی پرسنل باتوں کو عام نہ کریں. ٹھیک ہے، اپنی صفائی میں تو انسان کہہ سکتا ہے نا. جی مریم راد آپ بولیے. ہاں جی بولے شازیہ. السلام علیکم. السلام علیکم. عزت میں بھی ہیلو، فرق آتا ہے. السلام اچھا علیکم. وعلیکم السلام. شازیہ 1 منٹ پہلے میں مریم کی بات سن لوں پھر آپ سے سنتی ہوں. جی مریم. اچھا میم، آپ نے ابھی جو اس میں ایک آیت آئی اس میں تھا کہ جو دیا ہے اسے چھپا کیوں رہے ہو، مطلب اور لیکن دوسری طرف یہ بھی تو کہا گیا ہے نا کہ اپنی نعمتیں چھپائیں، تو اس میں جو بیچ کا راستہ ہے وہ کیا راستہ ہے؟ مطلب آپ کتنا بتائیں اور کتنا نہ بتائیں. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نمود و نمائش. میرے پاس اتنا ہے اور میں جو ہے وہ ایسے جگہ پہ دکھا رہی ہوں کہ جس کے پاس نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. صحیح ہے، اس کو میں کمپلیکس میں مبتلا کرنے کے لیے مجھے پتہ ہے کہ میں ایسی گیدرنگ میں جا رہی ہوں جہاں پہ لوگوں کے پاس شاید اتنے مہنگے جوڑے نہ ہوں اور میں مہنگا جوڑا پہن کے چلی جاؤں، بہت مہنگا سا، اور دیکھنے میں ہی پتہ چل رہا ہو، تو وہ کمپلیکس میں مبتلا ہو جائیں گے. تو ایسی جگہ پہ آپ نہیں لے کے جائیں گے، ایسی جگہ پہ نہیں آپ اپنی چیزوں کو اتنا زیادہ، آپ نارمل کپڑے پہن جائیں. نارمل کا مطلب ہے کم مہنگا یا اس حساب سے کچھ اوسط درجے کا. اور جہاں پہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مفلس ظاہر کریں حالانکہ آپ کے پاس ہے، یہ والی بات ہو رہی ہے. اپنے آپ کو مفلس بھی ظاہر نہ کرو، جو ہے وہ دکھاؤ، جو اللہ نے دیا ہے وہ اس کی تم شکر گزاری یہی ہے نا کہ اللہ کی چیزوں کو جو ہم نے دیا وہ استعمال کرو. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ جی جی جزاک اللہ. جی مجھے سمجھ آ گیا. بھیا کی. جی شازیہ بات کمپلیٹ کر لیں آپ اپنی. مس ہماری طرف اذان ہو رہی ہے تو میں یہ ٹھیک ہے. کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ سارا معاملہ کھل جائے اور اس میں بھی عزت کا وہی معاملہ ہو کہ عزت گھٹتی ہو اس میں اور بعد میں تھوڑا سا مسئلہ بھی ہو جائے
تو اس کے باوجود بیوی کھول سکتی ہے ساری باتیں؟ دیکھیں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگر بیوی نے ساتھ رہنا ہے نا تو پھر وہ ظاہر ہے ایک معاملہ جو ہے اگر اس نے غلطی کی ہے تو یہ نہیں کرے کہ پھر عورت بھی غلطی کر کے معاملات اور مزید خراب کرے. اگر تو ساتھ رہنا ہی نہیں ہے اور اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ نہیں اب میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا تو پھر تو آپ پھر اپنی صفائی میں یہ کر سکتے ہیں کہ پھر بتا دیں کہ بھئی اپنا معاملہ کہ اس طرح سے ایسا ایسا تھا. ویسے بتاؤں آپ کو حضرت عائشہ ہمیں جو شریعت جو حکم دیتی ہے نا، حضرت عائشہ کا جو واقعہ تھا کہ جو ان کے اوپر تہمت لگی تھی تو حضرت عائشہ نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگ لو. انہوں نے یہ کہا تھا، اور اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. تو یہ بات سے حضرت عائشہ اتنی ہرٹ ہوئی تھی کہ آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ نے یہ بات مجھ سے کہی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں صبر جمیل کروں گی، وہی جو یوسف کے والد نے کیا تھا. کہتی ہیں کہ اس ٹائم پہ میرا دماغ ایسا ہو گیا تھا کہ مجھے ان کا نام بھی یاد نہیں آ رہا تھا، کہ یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں لیا میں نے کہا میں وہی کروں گی جو یوسف کے والد نے کیا تھا، صبر جمیل کروں گی. اور کہتی ہیں کہ میں جتنے دن تک جو ہے وہ یہ برات کی آیت نہیں آئی تھی کہ جس میں یہ تہمت کا الزام جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بری و ذمہ کیا تھا، تب تک وہ روتی رہتی تھیں، کسی سے بات نہیں کرتی تھیں، نہ اپنے والدین سے، نہ کسی دوست سے، نہ کسی سے بات نہیں کرتی تھیں. تو بس صبر اور یہ ساری چیزیں یہی ہے نا کہ آپ اگر اس نے آپ کے ساتھ برا کیا تو یہ نہیں کہ آپ بھی اس کے ساتھ ہی برا کرنا شروع کر دیں. اب یہ میاں بیوی کے ساتھ بھی تو یہی معاملات ہیں نا. ٹھیک ہے، دیکھیں مرد جو ہوتا ہے نا وہ اتنا بھی کم ظرف نہیں ہوتا، سارے ہی ویسے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی بات ہو جاتی جذبات میں کبھی کوئی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی جب غصے میں ہو جاتا ہے، پھر جب معاملات ٹھنڈے ہوتے ہیں، جب آپ انہیں ریئلائز کروائیں کہ آپ نے ایسا کیا، اب جو ہے وہ جیسے جب وہ معاملہ ہم دیکھیں کہ اب وہ نرم ہو گیا ہے، اب اس کا غصہ اتر گیا ہے، اور اگر ہم مرد کو سمجھائیں تو وہ سمجھ بھی جاتے ہیں. بس معاملہ دیکھیں حکمت کے ساتھ اگر خواتین بھی تھوڑی سی دانش مندی کا مظاہرہ کریں اور جذباتیت کو تھوڑا کم کر کے تھوڑا سا صبر کے ساتھ تھوڑا برداشت کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کریں تو گزارا ہو بھی جاتا ہے. کبھی کبھی بہت سخت مزاج آدمی کے ساتھ بھی گزارا ہو جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے. تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم میں کتنی برداشت ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے اوپر اس کی بوجھ سے زیادہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو اگر کسی کو کوئی سخت مزاج شوہر ملا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں. کوئی اور نازک اندام عورت ہوتی تو شاید وہ برداشت نہ کر پاتی کہ ایسا کوئی شخص مل گیا ہے تو اب میں کیسے جو ہے وہ اس کی سخت مزاجی کو برداشت کروں. تو اگر مجھ پر یہ آزمائش آئی ہے تو میں یہ سوچوں کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ مجھے اس پر یہ جو بوجھ ڈالا ہے تو مجھے اس پر اللہ تعالیٰ کو یہ سرخرو ہو کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو یہ پروف کرنا ہے کہ ہاں میں ایک صبر کرنے والی بندی ہوں. آپ دیکھیں فرعون سے زیادہ جابر کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ حضرت آسیہ نے کیسے صبر کیا تھا کہ آخر میں اس نے ان کو دیوار میں ٹھکوایا تھا، ان کے ہاتھوں میں میخے ڈال کے دیوار کے اندر ٹھوک دیا تھا. جب آخری حدیں ہو گئی تھیں تو حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تو انہوں نے دعا کی تھی کہ ربی ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، کہ اللہ مجھے اپنے پاس جنت میں میرا گھر دکھائیے، کہ مجھے پتہ ہے میں نے اتنا صبر کر لیا ہے کہ اب میرا تو جنت پہ حق ہو گیا ہے، اب مجھے میرا گھر دکھائیے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو گھر دکھایا گیا اور وہ بہت زور سے انہوں نے کہا لگایا یا ہنسی وہ یا مسکرائیں، اس طرح کا کچھ الفاظ آتے ہیں. تو فرعون نے ایک دم حیران ہو گیا کہ یہ اس تکلیف میں بھی ہنس رہی ہے، پاگل تو نہیں ہو گئی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مشکل ماحول میں یا ایسی مشکل اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں. صحیح ہے، چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.